آپ سب جانتے ہیں کہ شب برات کل رات ہی گزری ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت نے عبادت کرتے ہوئے اس رات کو گزارا ہے۔ تو اسی حوالے سے میرا آج کا موضوع ہے کہ شب برات تو گزری لیکن ہم ویسے کے ویسے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، توبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ توبہ اپنی زبان سے توبہ توبہ کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی اس کیفیت کا نام توبہ ہے جس کے اندر انسان یہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ تم نے غلط کیا تھا۔ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو اس گناہ پہ شرمسار کرتا ہے، اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، اور پھر تیسرے مرحلے میں وہ اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اس گناہ کی معافی دے دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، پیچھے ہو گیا مجھ سے، آئندہ نہیں کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ توبہ کے اندر عزم ہونا اس بات کا کہ میں آئندہ اس کام کو نہیں کروں گا، یہ ایک توبہ کا اہم حصہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے رات کو عبادت کرتے ہوئے گزارا، اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے گزارا، لیکن صبح اٹھے ہیں تو معاشرہ بدلا کیوں نہیں؟ کہ ایک دن پہلے جو بندہ کم تولتا تھا وہ آج بھی کم تول رہا ہے، ایک دن پہلے جو چوری کرتا تھا وہ آج بھی چوری کر رہا ہے، ایک دن پہلے جس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی تھی آج بھی اس کی زبان سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو پھر ہم نے جو رات توبہ کرتے ہوئے گزاری ہے وہ کیسی توبہ تھی؟ اگر توبہ سچی ہوتی تو صبح تک معاشرہ بدل چکا ہوتا۔ اگر کسی بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں جی معاشرہ بدل گیا ہے، تو میں اسے کہتا ہوں وہ کل صبح کی اخبار پڑھے۔ پاکستان کے اسلامی ملک کے اندر، یعنی اسلامی ملک سے مراد کہ مسلمانوں کی اکثریت یہاں پہ رہتی ہے، ان کے کارنامے اسے کل کے اخبار میں ملیں گے، آج کا اخبار نہیں، کیونکہ آج کا جو اخبار ہے وہ تو کل کے دن کی خبریں آپ کے سامنے رکھے گا۔ جو آج صبح چھپا وہ نہیں، جو کل صبح چھپے گا وہ والا اخبار پڑھیے گا ذرا، پھر آپ کا یہ دعویٰ زمین بوس ہو جائے گا کہ نہیں جی معاشرہ بدل چکا ہے۔ آپ پڑھیں گے کہ فلاں جگہ پہ ایک بندے نے ڈکیتی کی، فلاں جگہ پہ اس نے یہ کیا، فلاں جگہ پہ اس نے یہ کیا، تفصیل سے پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا نام بھی ساتھ لکھا ہوا ہو اور نام مسلمانوں والا ہو، تو اگر وہ مسلمان ہے تو پھر وہ رات کو کون سی توبہ کر رہا تھا۔ میرا یہ موضوع رکھنے کا مقصد کسی کو طعنہ زنی کرنا نہیں ہے، اور جو رات کو عبادت کرتے رہے ان کی حوصلہ شکنی کرنا نہیں ہے کہ آپ نے عبادت کی ہے تو آپ کو فائدہ کو نہیں ملا، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، رات آدھی یا ساری جتنی اس نے عبادت میں گزاری، اگر وہ صبح اٹھ کے کڑے یا دودھ پھاڑ کے اپنے ہتھاں نال روڑ چھڑے تو پھر انہوں دسنا چاہیے بھلیا لوگا ساری رات کاڑے تو سویرے اٹھ کے روڑ چھڑے۔ اے ہن تو تھوڑا جہا کلچر گھٹ گیا نا، تے اگے پنڈاں دے وچ بندے ہوندے سن جڑے دودھ نوں کراہ دے وچ نا کافی دیر کاڑ کے تے او دا کھویا بناندے ہوندے سن، وہ بڑی دیر کاڑدے سن تے پھر وہ کھویا بندا سی۔ چاہ دے واسطے دودھ کاڑنے واسطے یا اونج کھیر بنانے واسطے دودھ کاڑنے واسطے کوئی چوکھی دیر نہیں کاڑنا پیندا، لیکن کھویا بنانے واسطے، برفی بنانے واسطے بڑی دیر کاڑ دیں۔ وہ بندہ سویلے جناب کراہ دے وچ دودھ رکھے تے 3 گھنٹے 4 گھنٹے تھلے اگ بال کے نالے انہوں کھمچے نال لاندہ رہے تے نالے تھلے اگ بالدا رہے، تے جس ٹائم وہ کھویا بننے دا ٹائم آوے اس ٹائم اٹھ کے کھلوے تے ٹھڈا مارے تے سارا روڑ چھڑے۔ دس انہوں لنگدا کوئی بندہ سیاںا آکھے دا، کوئی بندہ آکھے دا تو بڑا چنگا کام کیتا ہے، انہوں یہی آکھو دے نا چلیاں والا کام کیتا ہی۔ بس میں تمہیں سمجھانے واسطے آج دا موضوع رکھا ہے کہ رات ساری دودھ کاڑو، سویرے اٹھ کے اپنے ہتھاں نال روڑ چھڑو، کیا فائدہ؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کل جو رات گزری ہے شب برات، جیسے اس رات کی فضیلت ارشاد فرمائی
تو ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جس نے رات کی عبادت کی اٹھ کے صبح کا روزہ رکھا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگلے دن کی اہمیت ہے اسلام میں، یہ 15 شعبان کا جو آج دن ہے اس کی اسلام میں اہمیت ہے۔ پر یار اگر نہ بھی ہو تو کتنی ماڑی گل ہے، اپنی ذرا عقل نہ دسیو، پینڈو بندے بیٹھے ہو، ذرا تمہیں سوکھی مثال دینا، کدھر کسی دی لڑائی ہو پوے، کوئی آپس دے وچ معاملہ ہو پوے، وچ 2-4 جی بہن انہاں دی راتی کروا دین صلح، پریا پنچایت دے وچ بیٹھ کے سین انگوٹھے ہو جان جی صلح ہو گئی ہے، سویرے اٹھ کے پھر ایک بندہ جا کے انہاں دا سر پاڑ چھڑے، دسو انہوں سیاںا آکھو دے کہ چلا آکھو دے، چلا ہی غلط کام کیتا سنا، یہ راتی صلح ہوئی ہے تے سویرے اٹھ کے پھر لڑائی شروع کر لی سو، وہ جڑی رات والی صلح دی وہ برقرار رہے دی پھر اگلے بھی زاد ہو گئے نا، جدوں انہیں چھیڑ خانی کر چھڑی تے اگلے بھی زاد نے، ہن وہ بھی کر سکتے ہیں، انہیں سر پاڑیا وہ باہ بن سکتے ہیں، وہ لت بھی بن سکتے ہیں، اجازت ہو گئی نا، انہیں نہ چھیڑتا۔ گل کرنے کا مقصد یہ تمہیں پنڈ دیا مثالاں دو اس واسطے دتیاں نے کہ تسی اس گل دی اہمیت نو سمجھو کہ شب برات گزر جائے، صبح اٹھیں تو آپ اپنے گاؤں میں اگر دیکھیں کہ پھر وہی کام ہو رہے ہیں، جو ایک دن پہلے دودھ میں ملاوٹ کر رہا تھا اگلے دن بھی کر رہا ہے، جو ایک دن پہلے جھوٹ بول رہا تھا وہ آج بھی جھوٹ بول رہا ہے، جو لوگوں کی حسد کینہ کر رہا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے، جو ویلا بیٹھ کے لوگوں نے نکس کڈن لگے غیبت کرن لگے وہ آج بھی کر رہا ہے۔ تو یار پھر راتیوں نے کی عبادت کی تھی؟ یہ رات کی توبہ کیا تھی؟ میں نے ابھی بتایا کہ توبہ 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 کہنے کا نام نہیں ہے، توبہ استغفر اللہ کی 5 تسبیح پڑھ دینے کا نام نہیں ہے، ثواب ملے گا۔ استغفر اللہ کہیں گے اس کا مطلب میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، چونکہ نام لیا آپ نے اللہ کا، معافی مانگی ہے، ثواب تو ملے گا، ثواب کی بات علیحدہ ہے۔ لیکن یہ توبہ کو نہیں ہوئی کہ آپ نے صبح اٹھ کے پھر وہی کام کرنے شروع کر دیے۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، اگر ہمارا یہ توبہ والا معاملہ سچا ہوتا تو یار کم از کم اگلے دن کی اخبار کے اندر یہ آئے کہ کل کی رات مسلمانوں اس ملک میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، زیادہ لوگ رہتے ہیں، اس ملک کی 90% آبادی مسلمان ہیں، اور اگلے دن کے اخبار میں اگر یہ آئے کہ کل رات مسلمانوں نے عبادت کرتے ہوئے گزاری ہے، اخبار والے یہ خبر لکھیں کہ ہمیں کل کے دن میں کوئی جرم نہیں ملا کہ ہم اس اخبار کا حصہ بنائیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ مسلمانوں نے سچی توبہ کی ہے۔ اس سے توبہ کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ لوگ جو توبہ کر رہے ہیں وہ صبح اٹھ کے بھول جاتے ہیں کہ رات کو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کیا تھا، رات کو کہا تھا یا اللہ معافی دے دے، آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ وہ بھی کتنا جو ہے جواد ہے، کتنا ہم سب لوگوں کے کھلے دلوں سے بھی زیادہ ظرف ہے اس کا کہ آپ کے پاس اگر ایک بندہ آئے اور وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو، پتہ ہو ہی جھوٹا ہے، تو وہ بندہ آ کے اللہ کی قسم بھی اٹھا دینا تو آپ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں نہیں تیری قسم بھی قابل اعتبار نہیں، تو جھوٹ ہے۔ وہ کتنا اچھا ہے کہ آپ شب برات کو کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اسے پتہ ہے اس نے پھر کر لینا ہے، وہ جانتا ہے۔ ہم ہو سکتا ہے سچے دل سے کہیں، یعنی جس لمحے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں یا اللہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اس وقت ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ ہم نے آئندہ پھر کر لینا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ اس نے 6 مہینے بعد یہ توبہ توڑ دینی ہے، اور 6 مہینے بعد پھر یہ گناہ کر لینا ہے، یا 1 مہینے بعد یا 1 ہفتے کے بعد، وہ جانتا ہے۔ اس کے باوجود جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ توبہ کر رہے ہیں تو وہ اتنا اچھا مالک ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ آگے جا کے پھر گناہ کرے گا، وہ اس وقت کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ہمارا کیا انداز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رات کو توبہ کریں گے، صبح اٹھ کے پھر وہی کام شروع کر دیں گے۔ یار کچھ 6 مہینے تے اثر رہے نا، کوئی 1 مہینہ تو اثر رہنا چاہیے، اور اگر صبح اٹھ کے ہی جو ہے وہ ساری رات بھول گئے ہیں تو پھر یہ کیسی توبہ تھی؟ اللہ کے انبیاء نے توبہ کی ہے اللہ کے سامنے، حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ضد کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں تجلی ڈالتا ہوں پہاڑ کے اوپر۔ جب اللہ تجلی ڈالتا ہے سارے کا سارا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے مکمل۔ کئی دفعہ میں واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں، ابھی صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ جس وقت آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آتے ہیں، جب ہوش میں آتے ہیں نا تو قرآن کہتا ہے قال انی تبت الیک، آپ جب ہوش میں آتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟
اس پہ مفسرین کرام نے اس کے اوپر بڑے نکتے لکھے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ غلط نہیں تھا کہ اس پہ توبہ کی جائے، اور نبی تو گناہ کرتا ہی نہیں، نبی معصوم ہوتا ہے، آپ نے کیوں توبہ کی؟ نبی تو گناہ نہیں کرتا، معصوم ہوتا ہے، پھر توبہ کیوں کی؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے توبہ کی، تو توبہ کیوں کی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا، ایک نبی کا اپنے رب کے حضور عاجزی کا انداز کیا ہے، کہ جو مطالبہ کیا تھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تو کمال محبت کا لیول تھا، اتنی محبت کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس محبت کی انتہا پہ تھے کہ آپ نے اللہ سے دیکھنے کی درخواست کی، لیکن پھر توبہ کیوں کی؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے توبہ اس لیے کی، آپ نے یہ سوچا کہ مجھے رب کی رضا میں راضی رہنا چاہیے تھا۔ جب اس نے فرما دیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، مجھے ضد چھوڑ دینی چاہیے تھی، اس نے فرما دیا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، میں نے پھر بھی کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ایک پیار والا انداز تھا اپنے رب کے ہاں، ان کا ایک مقام تھا، اس مقام کے ہونے کے باوجود رب کے حکم کے آ جانے کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ محبوبیت کا اعلیٰ مقام تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اپنے رب سے توبہ کی۔ پتہ یہ چلا کہ توبہ کرنا اتنا بڑا وصف ہے کہ اللہ کے انبیاء جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے حضور توبہ کیا کرتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 70 بار۔ اس پہ علماء نے کلام کیا، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا تو مقام یہ ہے کہ آپ تو معصومین کے سردار ہیں، تمام معصوموں کے سردار آپ ہیں، اور تمام معصوموں میں سے، انسانوں کے معصوموں میں سے آخری آپ ہیں کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور انسانیت کے اندر معصومیت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، آپ معصوموں کے سردار ہیں، پھر کیوں اللہ سے روزانہ اتنی توبہ کیا کرتے تھے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر ہے، سورہ والضحیٰ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہے، یعنی آپ کا درجہ ہر آنے والی گھڑی میں بلند کرتا جاؤں گا، آپ کو اور شان عطا فرماتا جاؤں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں حضور ہر دن میں 70 مرتبہ اس لیے استغفار کیا کرتے کہ جب جب میرے نبی کا درجہ بڑھتا تو اللہ سے کہتے یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، یہ جو تو نے میرا درجہ بڑھایا ہے یہ تو نے میری وجہ سے نہیں اپنی رحمت سے بڑھایا ہے، رب کے فضل کا شکر ادا کرتے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہ 70 مرتبہ کا مطلب 70 فکس نہیں ہے، کثرت بتانا مقصود ہے کہ اتنی دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے توبہ کیا کرتے۔ اور آج اس نبی کی امت کا حال یہ ہو کہ وہ رات کو توبہ کریں، صبح اٹھ کے پھر زمانے میں وہی بدکاریاں، جو ایک دن پہلے گناہ کرتا تھا اگلے دن بھی گناہ کر رہا ہے، جو ایک دن پہلے بد نگاہی کرتا تھا اگلے دن بھی کر رہا ہے، جو ایک دن پہلے والدین کا نافرمان تھا وہ اگلے دن بھی نافرمانی کر رہا ہے، جو ایک دن پہلے شراب بیچتا تھا وہ اگلے دن بھی شراب بیچ رہا ہے۔ تو پھر یہ جو تم نے رات کو عبادت کی ہے، یہ جو تم نے استغفر اللہ کہتے ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزارا ہے، پھر میرے بھائی اس کا فائدہ کیا؟ اگر تیرے ہاتھ اور تیری زبان سے، تیری گالیوں سے اگلے دن بھی مسلمان محفوظ نہیں ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ تیری زبان سے، تیرے ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں ہے، تیری پھر توبہ کیسی ہے؟ تو نے کیسی توبہ کی؟ وہ بندہ بندے نو دال آندا ہے، تو اللہ نو دال آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، یہ میں نے اپنے پاس سے بات نہیں کی، حضور فرماتے ہیں جو بندہ ساتھ ہی توبہ کرے پھر گناہ فوراً شروع کرے، پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے، یعنی توبہ اور گناہ کو بالکل ساتھ جوڑ دے۔ یار ایک ہوتا ہے کدی کدی ہو جاتا ہے، مثلا ایک بندے نے راتی توبہ کی تھی، یا اللہ میں کسی بندے نال بے ایمانی نہیں کرن لگا، انہیں ایک مہینہ بڑی ایمانداری نال اس وعدے تے عمل کیتا، ایک مہینے بعد پھر غلطی ہو گئی، ہن اے جڑا انہیں مہینہ گزاریا ہے نا، اس مہینے دا اللہ تعالیٰ دے حضور اینا اللہ نے انہوں ثواب عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، کس چیز کا؟ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، پھر وہ اس گناہ سے باز رہ جاتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، اس گناہ کو نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔
کہ میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرنے کے باوجود پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے ایک نیکی مل گئی۔ اب مطلب یہ ہوا جو کسی کے ساتھ بے ایمانی کرتا تھا اس نے توبہ کا ارادہ کیا، 1 مہینہ اس کے اوپر عمل کیا، اب یہ 1 مہینہ اللہ کے ہاں اس کے کتنے درجات بلند ہوئے، جتنی دفعہ اسے موقع ملا کسی کے ساتھ بے ایمانی کرنے کا اور وہ باز رہا، اتنی مرتبہ اللہ نے اسے نیکی عطا فرما دی۔ اب 1 مہینے کے بعد جا کے کہیں شیطان نے ورغلایا اور اس سے غلطی ہو گئی، اب وہ جو پچھلی توبہ تھی وہ توبہ تو ٹوٹی، لیکن اس کی اس 1 مہینے کے اندر کتنی برکتیں اس کو مل چکی ہیں، کتنی رحمتیں مل چکی ہیں، ان کا ضیاع نہیں ہوگا، وہ مذاق کے اندر نہیں آئے گا۔ 1 مہینے کے بعد جا کے اس سے غلطی ہو گئی، اب عقل مند ہوا تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لے گا کہ یا اللہ میں نے گناہ کر لیا، دوبارہ میں پھر تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں ہن بھی ڈر رہا تھا اور جننے دن بھی رہا۔ یہ ایک اور بات ہے، اور ایک بات ہے کہ یا اللہ ہم نے توبہ تو کرنی ہے اور کام اساں پھر بھی یہی کرنے۔ یہ سرکار فرماتے ہیں یہ بندہ اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ مذاق کر رہا ہے، رب سے مذاق کر رہا ہے کہ توبہ کرتا ہے گناہ چھوڑتا ہی نہیں۔ یار کو 1 دن نہیں چھوڑے، چھوڑے تو صحیح 1-2 دفعہ، وہ چھوڑتا ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، ہم نے توبہ کا بھی مذاق بنا لیا ہوا ہے، رات ساری عبادت کرتے ہوئے گزاری، صبح اٹھے پھر کم تولا جا رہا ہے، پھر زمانے میں وہی بے حیائی عام کی جا رہی ہے، وہی گناہ جو 1 دن پہلے ہم کر رہے تھے اگلے دن بھی وہی کر رہے ہیں، اگلے دن بھی ہم نے اسی ترازو کے ساتھ لوگوں کو دا لگایا جس سے ہم پہلے دا لگا رہے تھے، تو پھر کون سی توبہ کی، پھر کیسی توبہ ہوئی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العزت نے یہ جو شب برات کا موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ تو رمضان کے لیے ایک غسل ہے بندے کا کہ بندہ رمضان کے لیے گناہوں سے پاک ہو جائے، اللہ سے سچی توبہ کر لے، تیار ہو جائے کہ اگلا مہینہ رمضان کا آ رہا ہے۔ تو میرے بھراؤ جن شب برات تو بعد جڑے اگلے 13-14 دن نے انہیں انہاں وچ بھی کام ہو ہی رکھیا، تو پھر اس نے شب برات کا کوئی مقصد پورا نہیں کیا۔ یہ میرے دل کا درد تھا، ورنہ میں آپ کے سامنے آپ اسی جمعہ پر، آج کے جمعہ میں رمضان شریف کے فضائل بیان کر سکتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، آج پہلے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ شب برات گزر جانے کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے۔ اگر کسی کو لگے کہ میں نے رات کو توبہ سچی کی تھی، سچے دل سے کہا تھا یا اللہ یہ گناہ میں نے آئندہ نہیں کرنا، لیکن صبح سے لے کے ابھی جمعہ بھی نہیں پڑا، یعنی ظہر سے پہلے تک میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، تو کیا اب وہ عقل مند ہو تو اسے چاہیے کہ ابھی سچی توبہ کر لے اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو غسل، روح کو غسل دے کے صاف کر کے رکھے۔ اور اگر بندہ یہ سوچے کہ نہیں ہوتے ہو گیا نا، ان چک کے رکھو کام ہے نہیں، تو پھر یہ محرومی ہے۔ شیطان جو ہے وہ بندے کو اس بات پہ توبہ سے روکتا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ یہ آخری بات سننے میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بندہ جب توبہ کرنے لگتا ہے تو شیطان کہتا ہے تو نہ کری، تیرے کو کون پیڑا رہن ہونا۔ اب بندہ سمجھتا ہے کہ اس سوچ کو بندہ اپنے دل میں جگہ لے لیتا ہے کہ ٹھیک ہے یار گال تو ٹھیک ہے، میں کدھر پھر موقع لگا پھر دال آ لین۔ یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ اگر میں آج توبہ کر لوں گا، مجھے کل موقع مل گیا، میں نے پھر گناہ کر لینا ہے، تو میں توبہ ہی نہیں کرتا۔ یہ جو توبہ ہی نہ کرنا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اگر اللہ کو اپنے سامنے رکھے اور اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے رکھے تو پھر توبہ کرے، تو پھر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرما چکا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ یہ جو جمیعا لفظ ہے نا، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر تو ساری زمین کو گناہوں سے بھر دے بس شرک نہ کرے، اللہ فرماتا ہے تیرے جتنے مرضی گناہ ہوں میں سارے معاف کر سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس واسطے سچی توبہ اللہ کے حضور کرے۔ شب برات گزر جانے کے بعد اگر کوئی صبح سے لے کے ابھی تک گناہ پھر ہو گیا ہے تو اللہ سے پھر معافی مانگ لے کہ یا اللہ سچی توبہ کرنی تھی اور کی بھی سچے دل سے تھی، بس انسان ہے غلطی ہو گئی، اب رمضان مبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔